بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں آپ کو ٹیچر ممتاز احمد قریشی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے درخواست۔ ایس ڈی او کے نام درخواست لکھنی ہے بجلی کی ناقص ترسیل کے لیے۔ تو بیٹے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ درخواستیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک درخواستیں ہوتی ہیں انفرادی اور ایک ہوتی ہیں اجتماعی۔ انفرادی درخواستوں میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک انسان اپنے مسئلے مسائل کے لیے محکموں کے افسران کو لکھتا ہے، اور دوسری ہوتی ہیں اجتماعی درخواستیں۔ اجتماعی درخواستوں میں بہت سارے لوگ اپنے مسئلے مسائل کے متعلق محکمے کے افسران کو درخواست لکھتے ہیں۔ آج کی درخواست بھی ایس ڈی او کے نام بجلی کی ناقص ترسیل کے لیے، یہ بھی اجتماعی درخواستوں میں شامل ہے، جسے بہت سارے لوگوں نے مل کے لکھا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بجلی کی ناقص ترسیل کے لیے ہم کس طرح ایس ڈی او کے نام درخواست لکھیں گے۔ سب سے پہلے میں اس کی ریڈنگ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ بخدمت جناب ایس ڈی او وابڈہ علی بیچین، پھر نیچے عنوان لکھیں گے بجلی کی ناقص ترسیل کے لیے۔ جناب علی، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کی توجہ اپنے علاقے کے ایک اہم مسئلے کی طرف کروانا چاہتا ہوں۔ عرض یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں بجلی کی بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے، کئی گھنٹے بغیر اطلاع دیے بجلی غائب رہتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ بجلی کئی دن تک تو آتی ہی نہیں۔ کئی دفعہ ہم نے شکایت بھی درج کرائی ہے، مگر کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ کہہ دیتے ہیں کہ ابھی آ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی تشریف نہیں لاتا۔ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مہربانی فرما کر آپ ہمارے اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کریں۔ اے نوازش ہوگی، العرض اہل محلہ حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے، اور العرض جہاں آپ لکھیں گے اس کے دائیں طرف ہم اسی دن کی فریش ڈیٹ لکھیں گے۔ جیسے آج ہے ہمارے پاس 21 اپریل 2021۔ تو اس طرح یہ درخواست کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اس کو میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ کی، اور اس درخواست کو ہم اجتماعی درخواست کہیں گے، جسے بہت سارے لوگوں نے مل کے لکھا ہے۔ الگ کے بعد ہم نے اس لیے لکھا ہے اہل محلہ۔ اس کے بعد بیٹے ہمارے پاس ہے 3 کہانیاں ہیں۔ ایسے کو تیسا، انگور کھٹے ہیں، عادت کی خرابی۔ ان کہانیوں کی میں آپ کو ریڈنگ کر کے بتاتا ہوں، اور ساتھ میں کہانی لکھنے کا طریقہ، اور آخر پہ جب اخلاقی نتیجہ لکھتے ہیں تو وہ لازمی ہوتا ہے کہانی کے اینڈ پہ، جب ہم کہانی ختم کرتے ہیں تو اس کہانی کے آخر پہ جب ہم اخلاقی نتیجہ لکھیں گے یا اخلاقی سبق، تو وہاں پر اس کے 1 نمبر ہوتے ہیں۔ 5 نمبر کی کہانی پیپر میں آتی ہے، تو اس چیز کا آپ نے خاص طور پہ دھیان رکھنا ہے کہ اخلاقی نتیجہ ضرور لکھنا ہے کہانی کے آخر پر۔ تو کہانی کو بیٹے شروع کرنے کے لیے ہم ان الفاظ سے شروع کریں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے کہ، اس طرح کے الفاظ سے ہم شروع کریں گے اور اپنی کہانی کو آخر تک لے جائیں گے۔ سب سے پہلے بیٹے کہانی ہے ایسے کو تیسا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ شمسو حلوائی کی دکان پر مٹھائی لینے والے گاہکوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ دراصل شمسو حلوائی مٹھائی اتنی عمدہ بناتا تھا کہ لوگ دور دور سے مٹھائی لینے اس کی دکان پر آتے تھے۔ اس کے باوجود شمسو حلوائی بعض اوقات موقع دیکھ کر تول میں ڈنڈی مارنے سے باز نہ آتا۔ شمسو حلوائی بڑا چالاک اور ہوشیار تھا، آدمی کی شکل دیکھ کر پرکھ لیتا تھا۔ ایک دن حسب معمول شمسو حلوائی اپنی دکان پر بیٹھا مٹھائی فروخت کر رہا تھا کہ ایک سادہ لو دیہاتی اس کی دکان پر آیا اور 2 کلو مٹھائی تولنے کے لیے کہا۔ شمسو حلوائی نے سوچا کہ سادہ لو دیہاتی ہے، چلو اسے دھوکہ دیتے ہیں۔ چنانچہ اس دیہاتی کو غافل پا کر مٹھائی تولتے ہوئے اس نے ڈنڈی مار دی اور 1.5 کلو مٹھائی کا ڈبہ دیہاتی کو پکڑا دیا۔ دیہاتی کو وزن کم محسوس ہوا تو اس نے کہا، دوبارہ وزن کرو، مجھے یہ مٹھائی 2 کلو سے کم لگ رہی ہے۔ شمسو حلوائی نے دیہاتی کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن دیہاتی نہ مانا۔ آخر کار شمسو حلوائی نے چالاکی سے کہا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، وزن کم اٹھانا پڑے گا تمہیں۔ دیہاتی اتنا بھی اب بے وقوف نہ تھا کہ حلوائی کی چالاکی نہ سمجھتا، لہذا اس نے پیسے ہی کم دے دیے۔ شمسو حلوائی نے اعتراض کیا تو دیہاتی نے کہا، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، تمہیں زیادہ
پیسے نہیں گننے پڑیں گے۔ اب کیا تھا، شمسو حلوائی تو لاجواب ہو گیا۔ اخلاقی سبق، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ایسے کو تیسا۔ تو بیٹے یہ کہانی تھی ایسے کو تیسا۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہانی انگور کھٹے ہیں، تو اس کو میں آپ کے سامنے ریڈنگ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک لومڑی کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ پہلے ہی سے شیر کا بچا ہوا شکار تو مل جاتا تھا، مگر قسمت کی خرابی دیکھیے کہ شیر بھی 3 دن سے بیمار تھا، اس لیے طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے شکار نہ کر سکا تھا۔ ادھر بارش نہ ہونے کی وجہ سے جنگل کی زرخیزی بھی ختم ہو گئی تھی۔ لومڑی نے سوچا جنگل سے باہر قسمت آزمائی کرنی چاہیے۔ لومڑی نے جنگل سے نکل کر ایک گاؤں کی طرف رخ کیا تو جلدی سے ایک سبز و شاداب باغ ملا۔ اتفاق سے باغ کا نگران بھی اس وقت موجود نہ تھا، لہذا لومڑی بلا خوف و خطر باغ میں گھس گئی۔ لومڑی نے ادھر ادھر متلاشی نگاہیں دوڑائیں تو باغ کے شمالی حصوں میں انگوروں کی ایک بیل پر نظر پڑی۔ لومڑی کے منہ میں اب پانی بھر آیا اور اس کی بھوک بھی چمک اٹھی تھی۔ لومڑی نے قریب جا کر جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر اسے کچھ مایوسی ہوئی کہ انگوروں کی بیل بہت بلندی پر تھی، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور چھلانگ لگا کر انگوروں تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگی۔ لومڑی نے دوبارہ زوردار چھلانگ لگائی لیکن انگوروں تک نہ پہنچ سکی۔ آخری کوشش کے طور پر لومڑی نے اپنے جسم کو اکٹھا کیا اور زور سے اچھلی، لیکن اس کے باوجود بھی انگوروں تک رسائی ممکن نہ ہو سکی۔ بار بار اچھل کود کی وجہ سے لومڑی تھک گئی تھی، اب اسے انگوروں کی مٹھاس پر شک ہونے لگا۔ آخر کار لومڑی یہ کہتے ہوئے وہاں سے چل دی کہ میں انگور کھانا ہی نہیں چاہتی کیونکہ انگور تو کھٹے ہیں۔ اخلاقی سبق، انگور کھٹے ہیں۔ عزیز طلبہ، آج کا یہ لیکچر ہمارا ایک درخواست جو SDO کے نام لکھنی تھی بجلی کی ناقص ترسیل کے لیے، اور اس کا طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا اور اس کو ریڈنگ کر کے میں نے آپ کو بتایا۔ کہانی تھی ایسے کو تیسا، انگور کھٹے ہیں، عادت کی خرابی۔ ان تینوں کہانیوں میں سے میں نے 2 کی آپ کے سامنے ریڈنگ کی ہے، تیسری کہانی تھی عادت کی خرابی۔ ان تینوں کہانیوں کی پکس ہم آپ کو سینڈ کر دیں گے۔ ان تینوں کہانیوں کو آپ نے یاد کرنا ہے اچھی طرح، اور یہ جو SDO کے نام درخواست ہے اس کو اپنے پاس آپ نے محفوظ کر لینا ہے لکھ کر، اور اس کو بھی یاد کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس محفوظ ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی کیونکہ سلیبس میں شامل ہے، اور ان تینوں کہانیوں کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کی بھی میں آپ کو پکس بھیجوں اور اس کی بھی۔ عزیز طلبہ، آج کا یہی لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں میرے فون نمبر پر اور میرے WhatsApp نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ۔